حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور پرنور سرکار غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک بہترین واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جسے سن کے ہمارا دل و ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علم باطنی کی ابتدا کی اور مجاہدہ و ریاضت کی انتہائی مشکل و پکار کانٹے سے بھری ہوئی راہوں میں قدم رکھا۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ حضور غوث اعظم اپنے زمانے کے ایک بے مثال عالم تھے۔ چنانچہ آپ شہر چھوڑ کر عراق کی ویران وادیوں میں تنہائی میں زندگی بسر کرنے لگے تاکہ کامل تنہائی ملے۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو شروع سے ہی آپ کے ساتھ تھا اور زیادہ ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ہم سفر ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضور غوث اعظم نے حضرت خضر علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ بالآخر سیدنا خضر علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو ظاہر فرمایا اور وعدہ لیا کہ آپ ان کی مخالفت نہیں پائیں گے۔ وعدے کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ آپ رہیے جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں، اسی مکان پر رہیے گا۔ اتنا فرما کر حضرت خضر علیہ السلام چل دیے اور 1 سال بعد واپس لوٹے۔ دوبارہ پھر یہی تاکید دی اور چلے گئے۔ اسی عالم میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال گزارے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال آتے اور یہی ہدایت فرما کر لوٹ جایا کرتے۔ اس لمبی مدت میں دنیا کی بے شمار خواہشیں حسین و دلکش شکلوں میں آپ کے اپنی جانب متوجہ کرتی رہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے دنیا کی حسین و دلکش چیزیں آپ کو اپنی طرف میلی نہ کر سکیں۔ 3 سال کی مدت گزرنے جانے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو انتہائی مشقت اور جافشانی کی بھٹی میں ڈال دیا اور 1 سال تک اپنے قطعی پانی نہ پیا، صرف جنگلی ساگ و پات پر گزار فرماتے رہے۔ پھر 1 سال تک فقط پانی پر گزارا کیا، کھانا قطعی ترک فرما دیا۔ تیسرے سال کھانا پانی سونا ہر شے سے نفس کو محروم کر دیا۔ جس زمانے میں تاجدار جیلانی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نفس کے دشوار مرحلے طے فرماتے رہے تو ابلیس کی شیطانیت اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اب تک ہر موڑ پر شیطان آپ سے شکست کھا چکا تھا اور آپ نے کسی فریب میں آپ کو نہ لا سکا تھا، حتیٰ کہ آپ روحانیت کے بلند مرتبے حاصل کرتے جا رہے تھے اور یہ شیطان سے دیکھا نہ جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ہوا آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، میری جماعت کے تمام افراد کو اپنے عزیز و ناکام کر دیا ہے، اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر چکا ہوں، مگر آپ کی ثابت قدمی میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، لہٰذا میں نے ہار مان لی ہے اور اب آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ زاہل، میں تجھ سے کسی طرح مطمئن نہیں ہو سکتا، تیری یہ باتیں سپارہ فتنہ ہیں،
جس میں تو مجھے ملوث کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کا جواب ختم بھی نہ ہوا تھا کہ پردہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس شدت کے ساتھ ابلیس کے سر پہ پڑا کہ وہ زمین کے اندر دھنستا ہوا غائب ہو گیا۔ دوبارہ ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آپ کے قریب آیا۔ آپ نے اس تیاری کے ساتھ حملہ آور دیکھا تو تعجب کیا، یعنی پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ چلا گیا۔ چند ہی لمحے کے بعد پھر پلٹ آیا اور فی الفور آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ فوراً ہی ایک سوار نمودار ہوا اور حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی، جسے دیکھ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ تیسری بار ابلیس مکر و فریب کے نئے جال کے ساتھ آیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ سے دور پریشان حال کسی صورت بنائے بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ آپ کی نظر پڑی۔ ابلیس کہنے لگا، اب آپ مجھ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب میں قطعی آپ سے ناامید ہو گیا ہوں۔ سرکار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تعجب کیا اور فرمایا کہ میں تجھ سے کسی حال میں مطمئن نہیں ہوں۔ سرکار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ثابت قدمی دیکھ کر ابلیس نے شرک خفی سے بے شمار جال آپ کے سامنے بچھا دیے، لیکن قدرت کے سرکار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت منظور تھی۔ سرکار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کے بچھائے ہوئے تمام جال کاٹ دیے۔ اس کے بعد ابلیس کی مخلوق کی محبت اور دنیاوی رشتوں کے تعلقی جال بچھایا، مگر فضل ربانی سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعی توجہ نہ دی۔ آخر ایک سال کے بعد تمام دنیاوی رشتے و محبتیں کے جال بھی تار تار ہو گئے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کٹھن منزل سے بھی پار ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادتاً ویرانوں میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حال ویران ہوتے تو جگروز نعرے بلند کرتے تھے۔ کتاب کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلیس کی جانب سے بہکانے کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جنگل میں تشریف لے آئے جہاں کھانا پینا کی چیزیں کا دور دور تک نشان نہ ملتا تھا۔ مسلسل کئی دنوں تک مصروف عبادت رہنے کے بعد بھوک و پیاس کا غلبہ ہوا۔ دیکھتے دیکھتے ابر چھا گیا اور بارش ہوئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی بھر پانی پیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی تیز روشنی ہوئی اور آسمان کے کنارے کنارے پھیل گئی اور اس روشنی سے آواز آنی شروع ہوئی، عبد القادر جیلانی، میں تمہارا خدا ہوں۔ آج سے میں نے تمہارے لیے ہر حرام چیز بھی حلال کر دی اور نماز معاف کر دی ہے۔ آپ نے سنتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ فوراً وہ روشنی غائب ہو گئی اور اسی جگہ پھر دھواں پھیل گیا۔ پھر آواز آئی، عبد القادر جیلانی، تم کو علم نے بچا لیا، ورنہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس سے پہلے 70 اولیاء طریقت کے میں نے گمراہ کر کے ان کی ولایت کو گرتے برباد کر دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کم بخت شیطان، تو مجھ کو میرے علم بھلا کیا بچا سکتا ہے، جبکہ تیرا علم تجھ کو نہ بچا سکا۔
یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ تم پھر بھی بچ گئے۔ اس خطرناک منزل سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے بعد خداوند قدوس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا باطن ظاہر فرمایا۔ سوچیے، اتنی سخت ترین مجاہدات کرنے کے باوجود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی اپنے باطن کو بہت سی آلودگیوں سے ملوث پایا۔ یہ صرف انسانی ارادے و اختیارات کی آلودگیاں تھیں۔ چنانچہ بہت دنوں تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادے و اختیار کے خلاف اللہ کے کام سے جمع رہے، یہاں تک کہ ماسوا اللہ کے یہ تمام خواہشات بھی ختم ہو گئے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ارادے و اختیارات کا تصور تک نہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد خدا قادر نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نفس کی کیفیت ظاہر فرمائی تو آپ نے محسوس کیا کہ ابھی بھی نفس کے اندر حیات کی جھلک باقی ہے، اس میں روحانی بریانی کا وجود ہے اور اس کی خواہش میں زندگی ہے۔ پھر آپ نے 1 سال تک بمشقت ریاضت فرمائی اور 1 سال تک نفس سے زبردست جہاد کیا۔ رب تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائی تو نفس کی ساری بیماریاں جاتی رہیں، اس کی خواہشات مٹ گئی اور عظیم کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ اس قسم کے مجاہدات و ریاضت کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ اب نفس کے اندر حکم ربی کے علاوہ کسی شے کا وجود نہ ہے۔ اس وقت آپ کی ہستی آپ سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ اب آپ کے بے مثال مرد حق بن کر اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ان کمالات کی منزلوں سے گزرنے کے بعد آپ نے فقہ کی منزل میں قدم رکھا جسے رب کریم نے آپ کے لیے آسان فرما دیا، یہاں تک کہ دنیا فقہ کی آپ کو سلطنت آتی گئی۔ دربار الہی سے آپ کو روحانیت کے خزانے کی بے شمار فتوحات حاصل ہوئی، روحانی علم و ابدیت کے شرف سے آپ نوازے گئے۔ دوستو، یہ بات دھیان رہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت پہلے سے ہی ملی تھی۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نے کتنے مشکل امتحان دیے ہیں اور شیطان کی کتنی بھڑکانے کی کوششوں کے بعد بھی حضور غوث پاک نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور درجات بلند کرتے گئے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے اور شیئر کر دیجیے تاکہ ہمارے غوث اعظم کی یہ عظیم واقعہ سبھی کو پتہ چلتا رہے، اور چینل کو سبسکرائب کر